الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. برادران اسلام، السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ گہر بار پر انوار میں درود شریف کا نذران محبت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں غسل کا بیان ہو رہا تھا اور اس میں بیان غسل کے مکمل ہونے تک پہنچ چکا تھا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ اگر ہم بالکل فرش پہ، ٹائلز پہ، ماربل پہ، ایسی جگہ پہ اگر ہم غسل کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی ٹھہرتا ہی نہیں، رکتا ہی نہیں، تو بتایا گیا تھا کہ ہم غسل کے شروع میں جو وضو کریں گے سنت طریقے پر، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو مکمل وضو کریں گے، یعنی دونوں پیروں کو بھی دھل لیں گے. اور اگر ایسی جگہ پر، کچی جگہ پر جہاں پر مٹی ہے یا جہاں پر گڈھا وغیرہ ہے کہ جہاں پر غسل کرنے سے پانی اکٹھا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ پر اگر ہم غسل کریں گے تو ہم غسل کے شروعات میں جب سنت طریقے پر وضو کریں گے نہانے سے پہلے، تو اس میں سارا وضو میں جو بھی پارٹس، جو بھی اعضاء دھلنے رہتے ہیں سارا کچھ دھل لیں گے، لیکن دونوں پیروں کو نہیں دھلیں گے. یعنی جب غسل مکمل کر کے وہاں سے باہر ہٹیں گے، نکلیں گے، تو اس وقت دونوں پیروں کو دھل لیں گے. تو یہ مکمل ہونے کے بعد بتایا گیا کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو چھپنے کے لیے، لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ آپ جس سے ستر عورت کو ڈھک سکیں. ستر عورت مرد کا ناف یعنی جو ڈھوڑی ہوتی ہے وہاں سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنے یہ جو گھٹنا ہے اس کے یہاں تک، نیچے تک، اور جو ڈھوڑی ہے وہاں سے لے کر وہاں تک، گھٹنے تک، اتنے کپڑے سے اگر آپ ڈھک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، تو اتنا ڈھک کر چھپا کر آپ غسل کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ تمام چیزیں نہیں ہیں اور کوئی غسل خانہ یا نہانے والا گھر یا کمرہ
نہیں میسر ہے، کھلے جگہ میں ہے اور کپڑا بھی نہیں ہے، تو اگر یہ تمام چیزیں میسر نہیں ہیں، ممکن نہیں ہیں، تو تیمم کرے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے. یعنی جب ہم غسل کریں، جب ہم نہائیں تو کسی طرح کی کوئی بات چیت نہ کریں. نہاتے وقت، غسل کرتے وقت بات چیت کرنا منع ہے. نہاتے وقت کسی بھی قسم کا کوئی بھی دنیاوی یا فلمی سانگ یا گانا ناجائز اور گناہ. جب ہم کوئی بات نہیں کر سکتے تو گانا تو ویسے ہی ناجائز اور حرام اور گناہ ہے، تو پھر غسل کرتے وقت، ایک اچھا کام کرتے وقت بھلا سے کہاں صحیح ہوگا. تو کسی قسم کا کوئی کلام نہ کریں، کوئی بات نہ کریں اور کچھ بھی نہ گنگنائیں، چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. کچھ بھی غسل کرتے وقت گنگنانا یہ جائز نہیں ہے، منع ہے. اور ہاں، جیسے وضو کے وقت آپ کو بتایا گیا کہ ہاتھ دھلنے ہیں تو بھی بسم اللہ شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں. چہرے کو دھل رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کلمہ پڑھتے رہیں. وضو کے وقت یہ ساری دعائیں، یہ کلمہ، یہ اوراد و وظائف، یہ ذکر درود پڑھنی ہے، آپ کو ضرور پڑھنی ہے. لیکن جب آپ غسل کریں گے تو غسل کے وقت آپ کو کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگ جب نہاتے ہیں تو کلمہ وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. ایسا کرنا منع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. وضو کرتے وقت آپ کو پڑھنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے. ہر عضو کو دھلتے وقت، ہر عضو کو دھلنے کی شروعات کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. لیکن غسل کرتے وقت جو ہمارا طریقہ رہا ہے یا کچھ لوگوں کا جو طریقہ ہے کہ کلمہ وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، پانی اپنے بدن پہ ڈالتے رہتے ہیں، یہ منع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. ایسا نہ کریں. بعد نہانے کے رومال سے اپنے بدن کو اچھی طرح سے پوچھ ڈالیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ گرمی وغیرہ کا موسم ہے تو نہانے کے بعد تولیے سے بدن کو پوچھتے نہیں ہیں. جو بدن پہ جو پانی کی بوندیں دکھائی پڑتی ہیں، جو ٹھہری رہتی ہے، وہ اس کو تولیے سے سکھانا وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں. کسی صاحب کا چھوٹا ہوا ہو تو یہاں سے لے لیں. تو جو بھی ایسا وہ کرے کہ وہ بعد نہانے کے جو اس کے اعضائے بدن پہ، اس کے باڈی پہ جو پانی کی بوندیں، جو قطرات ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ان کو اگر وہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر کوئی پوچھنا بھی چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. یہ اس کی مرضی کے اوپر منحصر ہے، اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے. اگر آپ غسل خانے میں غسل کر رہے ہیں، اگر آپ حمام میں ہیں جہاں پر کسی کی نظر نہیں پڑنی ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، ایسی جگہ پر اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں رہنا چاہیے، تو آپ کی مرضی صفائی ستھرائی کے مد نظر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی اور ہم غسل خانے کے اندر ہیں، یہاں پر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، تو آپ اگر صفائی ستھرائی کے مد نظر پورے بدن سے سارے کپڑے اگر ہٹا کر کے نہانا چاہتے ہیں، غسل کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت کی طرف سے اس میں کوئی مناہی نہیں ہے. عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی نہائیں. نہانے کے بعد
فوراً کپڑا پہن لیں. وضو میں جو باتیں سنت اور مستحب ہیں وہی ساری باتیں غسل میں بھی ہیں، سوائے اس کے کہ ننگا نہاتا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرے. اگر غسل خانے کے اندر اگر کوئی انسان نہا رہا ہے، بدن پر کوئی کپڑے نہیں ڈالا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، پچھم کی طرف رخ نہ کرے، منہ نہ کرے. اور اگر تہبند باندھے ہوئے ہے تو نہانے کے ٹائم قبلہ کی طرف بھی رخ کر سکتا ہے، چہرے کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو طریقہ غسل کا بیان ہوا، اس میں 3 باتیں فرض ہیں جو پہلے ہی بیان کی جا چکی ہیں، جن کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں. یعنی اگر فرائض میں سے کوئی بات چھوٹ جائے تو غسل ہوگا ہی نہیں. سنت جو ساری باتیں سنت ہیں ان میں سے کوئی ایک بات چھوٹ جائے، مستحب ہیں جو باتیں ان میں سے کوئی ایک آدھ بات چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. لیکن جو فرائض ہیں ان میں سے اگر کچھ چھوٹ جائے تو غسل ہوگا ہی نہیں. اسی طریقے سے جو فرائض وضو ہیں کہ یہاں سے لے کر یہ کہونی سے لے کر پورا ہاتھ دھلنا یہ فرض ہے، تو اگر ان میں سے کچھ چھوٹ جائے، یہ انگلیوں کے بیچوں کی گیپنگ چھوٹ جائے تو وضو ہوگا ہی نہیں. پورا چہرہ یہاں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی تک، ایک کانوں کے لوک سے دوسرے کانوں کے لو تک، یہ جو پورا چہرے کا یہ ٹکلی ہے پورا کا پورا اگر دھل جائے، یہ ساری جگہیں اگر اچھی طرح سے دھل جائے، کہیں ذرہ برابر نہ چھوٹے، اور 1/4 سر کا مسح کر لیں، اور دونوں پیروں کو آپ اگر ٹکنوں تک دھل لیتے ہیں تو یہ 4 باتیں فرض ہیں. وضو میں یہ 4 باتیں فرض ہیں. تو یہ اگر مکمل ہو گیا تو وضو ہو جائے گا. سنتیں اگر کچھ چھوٹ جاتی ہیں، مستحبات میں سے کوئی مستحب چیز چھوٹ جاتی ہے، کوئی بات چھوٹ جاتی ہے تو وضو تو ہو جائے گا. لیکن غسل میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ سنت ہو اور مستحب اس طرح کی اگر کوئی بات چھوٹ جاتی ہے تو یہ آپ کا غسل تو ہو جائے گا. فرائض جو 3 فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک چھوٹ جائے یا اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ جائے تو آپ کا غسل ہوگا ہی نہیں. وہ 3 فرض وہی ہیں جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، کلی کرنا. اب کلی کرنے کا بہترین طریقہ جو وضو میں آپ کو بتایا گیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہی کلی کرنی ہے. ناکوں کو صاف کرنا، ناکوں میں پانی چڑھانا، اچھی طریقے سے بانس کی ہڈی تک یہاں تک پانی کو چڑھانا، تو یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض پورے بدن پہ پانی بہانا، پورے بدن پہ پانی بہانا، بدن کے ہر عضو سے، ہر حصے سے، اسکین پر جہاں بھی جلد ہے، اسکین ہے، چمڑا ہے، ہر جگہ سے کم 2 بوند پانی کا بہ جانا، کم سے کم 2 بوند پانی کا بہ جانا. تو یہ فرائض میں سے ہے. تو یہ جو 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا اور پورے بدن پہ پانی ڈالنا، تو ان 3 میں سے کچھ بھی اگر چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم 10 بالٹی پانی سے نہا لیں، کلی اگر اچھی طرح سے کیے ہی نہیں یا بالکل کلی کیے ہی نہیں تو غسل نہیں ہوگا. ہم 10 بالٹی پانی سے نہا لیے، ناکوں کو صاف نہیں کیے، ناکوں میں پانی نہیں ڈالے، نہیں چڑھائے، تو 10 بالٹی نہانا بیکار ہے، غسل ہوگا ہی نہیں. 3 تمام باتوں کا خیال کریں. اور اگر فرائض میں سے کچھ بھی چھوٹ گیا اور اس وقت اگر ہم حالت ناپاکی میں تھے تو ناپاک کے ناپاک ہی رہ گئے، ہماری ناپاکی نہیں اترے گی. اور باقی جو سنت اور مستحب باتیں ہیں ان میں سے کچھ چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں. ان میں سے کسی بھی بات کا چھوڑنا، ان میں سے کسی بھی بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کوئی بات چھوٹ گئی تو بھی غسل ہو جائے گا. جو باتیں سنت ہیں اور جو باتیں مستحب ہیں ان میں سے اگر کوئی باتیں چھوٹ گئی تو بھی غسل آپ کا ہو جائے گا. فرائض غسل جو بیان کیے گئے تھے ان میں کلی مکمل طریقہ وضو میں بیان کیا ہی جا چکا ہے. منہ کے ہر کلی کرتے وقت منہ کے ہر پرزے، منہ کے اندر کے
جتنے بھی پارٹ پرزے ہیں ان تمام پرزوں کا اچھی طریقے سے دھلنا، ہر پارٹ کا اچھی طرح سے دھلنا، ہر گوشے کا، یعنی منہ کے اندر جو بھی کنارے ہیں، جو بھی گوشے ہیں، جو بھی کارنرز ہیں، ان تمام کا اچھی طرح سے دھلنا، ہونٹ سے حلق تک، یہ جو ہونٹ ہے یہاں سے لے کر، یہ بھی کلی میں ہی شامل ہے، ہونٹوں کے یہ جو باہری حصے ہیں یہ بھی کلی میں ہی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر یہ سوکھے رہ گئے تو ہماری کلی مکمل ہو جائے گی، نہیں، یہ جو ہونٹ ہیں یہاں سے لے کر کلی میں شامل ہے، تو یہاں سے لے کر حلق تک ہر کنارے تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، پانی کا بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر آپ روزے دار نہ ہو تو غرارہ کریں، یعنی پانی کو آپ لے کر کے اپنے منہ کو آسمان کی طرف اوپر کر کے نیچے سے آپ ہوا کا پریشر اوپر کی طرف دیں، تاکہ پانی ہر کونے پر، ہر پرزے پر، ہر کارنر پر اچھی طرح سے پہنچ جائے، اچھی طرح سے ہر جگہ بہہ جائے۔ دانت میں کوئی چیز اگر اٹکی ہو، جیسے گوشت کا ریشہ، چھالیا کا چور، پان کی پتی وغیرہ، تو جب تک ان کو آپ کسی بھی چھوٹی سی لکڑی سے آپ انہیں باہر نہ نکال لیں، الگ نہ کر لیں، دانتوں میں سے آپ انہیں باہر نہ کر دیں، تب تک آپ کے لیے کلی کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے پہلے آپ انہیں دور کر لیں۔ تو انہیں چھڑانا پہلے ضروری ہے، بغیر اس کے غسل نہیں ہوگا اور بے غسل نماز نہ ہوگی۔ ناکوں میں پانی ڈالنا ہے تو یعنی جو دونوں نت ہیں اس میں بانس کی ہڈی تک آپ کو نرم جگہ تک پانی، وہاں تک آپ کو ڈالنا، چڑھانا ضروری ہے، اور وہاں تک دھلنا، پانی کو سونگ کر اوپر چڑھائے تاکہ بال برابر جگہ میں دھلنے سے نہ رہ جائے۔ پانی کو چلو میں لے کر کے ذرا سا دھیرے سے سانس اوپر کی طرف کھینچے تاکہ پانی بانسوں کی ہڈی تک، یہاں تک پانی چڑھ جائے اور اس کے اندر کا کوئی بھی حصہ دھلنے سے باقی نہ رہ جائے۔ اگر لیڈیز لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر ناکوں میں اپنے وہ نتھنی یا نت وغیرہ پہنی ہو، یا کیل ہے، کیل کی سوراخ ہو، تو اس میں بھی پانی کا بہنا ضروری ہے۔ اگر وہ کیل ہے یا نتھنی وغیرہ ہے اور اس کو اگر وہ بنا ہلائے پانی اگر آر پار نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان کے ناکوں میں اگر کوئی کیل ہے، نتھنی وغیرہ ہے، تو جو اس کا ہول ہے، جو چھید ہے، اس میں پانی کا بہنا ضروری ہے، اور بہنے کے لیے اسے ہلانا ضروری ہے۔ اگر وہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے تو اسے بے حد ضروری ہے کہ اسے آگے پیچھے کر کے اور پانی کو وہاں سے بہا لیں، اور اگر ناک کے اندر ریٹ نکٹی سوکھ گئی ہو تو اس کا بھی چھڑانا فرض ہے۔ جب تک اسے نہیں چھڑائیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، بغیر اسے چھڑائے، بغیر اسے گیلا کر کے، تر کر کے، اسے بھگا کر کے، جب تک کہ وہ گیلا ہو کر کے، بھیگ کر کے وہ وہاں سے چھوٹ نہ جائے، جب تک وہ وہاں سے ہٹے گا نہیں، نہ ہی آپ کا غسل ہوگا۔ اس کا چھڑانا آپ کے لیے فرض ہے، اور ناکوں کے اندر جو بال ہیں ان بالوں کا بھی دھونا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جو تیسرا فرض ہے غسل میں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناکوں میں پانی ڈالنا، تیسرا فرض پورے بدن پہ پانی ڈالنا۔ تو پورے بدن پہ پانی اس طرح سے ڈالیں کہ پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہ جائے۔ پاؤں کے تلوا، پاؤں کی جو نیچے کا حصہ ہے، جو تلوا ہے، اس پر بھی پانی کا بہ جانا ضروری ہے، یعنی صرف وہ گیلا ہو جائے، صرف بھیگ جائے، ایسا نہیں ہے، وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ جب تک وہ ایسے فرش پہ رکھا رہے گا، فرش پہ جب تک پاؤں آپ کا ایسے لگاتار رکھا رہے گا، اس پر سے پانی کا گزر نہیں ہوگا، پانی نہیں بہے گا، اس لیے اس کو ایسے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ
پاؤں کو اس طرح سے کھڑا نہیں کریں گے، جب تک اس پر سے پانی نہیں بہائیں گے تب تک بہنے میں شامل نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوگا، اور غسل بھی نہیں ہوگا، وضو بھی نہیں ہوگا۔ یعنی کہنے کا مطلب جیسے وضو کرتے وقت آپ اپنے پاؤں کو ویسے ٹوٹی کے پاس کھڑے کر کے اور اس پر پانی کو بہاتے ہیں دھلتے وقت، ٹھیک اسی طریقے سے غسل کرتے وقت بھی آپ یوں نہ سمجھے کہ آپ کھڑے کھڑے اور اپنا جو ٹوٹی ہے اس کو چالو کر لیے یا جھرنا چالو کر لیے، آپ کے سر پہ پانی گر رہا ہے اور پورا دیر تک پانی گرا اور آپ کا غسل مکمل ہو گیا، ہرگز نہیں۔ پاؤں کے نیچے کا جو تلوا ہے اس تلوے پر پانی کا بہنا فرض ہے، جب تک تلوے پر پانی نہیں بہے گا تب تک غسل نہیں ہوگا، اور پانی بہنے کے لیے پیروں کے تلوے کا کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کا خیال کریں، تبھی آپ کا وضو بھی ہوگا اور غسل بھی ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اچھے طریقے پر سنت طریقے پر وضو اور غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔